سوچئے، جب صدیوں پرانی دینی تعلیم کا سامنا آج کی تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت گہری کشمکش جنم لیتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس پورے تجزیے کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں دینی مدارس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ قدیم ادارے خود کو وقت کے ساتھ بدل پائیں گے یا اپنی تاریخی شناخت پر ہی قائم رہیں گے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم بات کس ترتیب سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم تاریخی پس منظر اور نئے تقاضوں کو دیکھیں گے، پھر جدید مضامین پر جو بحث ہوئی اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ڈیجیٹل دور کے چیلنجز، پھر کچھ اہم اصلاحی کوششوں کی مثالیں، اور آخر میں مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے اس پر غور کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں مدارس کے روایتی نصاب اور اس کے تاریخی پس منظر سے۔ مدارس کی تعلیمی روایت کی بنیاد ہے درس نظامی پر۔ یہ 18ویں صدی میں ترتیب دیا گیا ایک نصاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کلاسیکی اسلامی علوم جیسے تفسیر، حدیث اور فقہ کو نسل در نسل منتقل کرنے میں یہ بہت کامیاب رہا ہے۔ لیکن 21ویں صدی میں تصویر کچھ مختلف ہے۔ آج اس روایتی نظام کے فارغ التحصیل طلباء کو کچھ سنجیدہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع اکثر محدود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیشہ ورانہ جمود اور کبھی کبھی سماجی طور پر پیچھے رہ جانے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ مسائل سامنے آئے تو نصاب میں اصلاحات کی ایک بحث نے جنم لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحث کیا تھی اور یہ کیسے آگے بڑھی۔ یہاں ہمیں ایک بہت دلچسپ نظریاتی تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک طرف کچھ علماء تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر کمپیوٹر اور انگریزی جیسی تعلیم کو غیر اسلامی اور یہاں تک کہ حرام بھی قرار دیا۔ وہیں دوسری طرف اصلاح پسند علماء کا موقف یہ تھا کہ بھئی اسلام پر جو نئے دور کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے یہی عصری علوم جیسے کہ قانون اور کمپیوٹر سائنس سیکھنا ضروری ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ اصلاح پسندوں کے موقف کو زیادہ حمایت ملی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ابتدائی مزاحمت کے باوجود کمپیوٹر سائنس اور انگریزی زبان آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن مدارس کے نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صرف انگریزی اور کمپیوٹر کو نصاب میں شامل کرنا کافی نہیں تھا، کیونکہ 21ویں صدی اپنے ساتھ بالکل نئے چیلنجز لے کر آئی، خاص طور پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ اور پھر آیا کووڈ-19۔ اس عالمی وبا نے ایک طرح سے روایتی تعلیمی نظام کی کمزوریوں کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اس نے واضح کر دیا کہ ڈیجیٹل تبدیلیوں کے لیے ہم تیار نہیں تھے اور آن لائن تعلیم کی ضرورت کو فوری طور پر محسوس کیا گیا۔ اچھا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدیدیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شاید مالی وسائل یعنی پیسہ ہے، لیکن اعداد و شمار ایک مختلف اور زیادہ گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اصل اور سب سے بڑا چیلنج اساتذہ کی ڈیجیٹل مہارتوں کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں، اسے 5 میں سے 4.4 کی درجہ بندی دی گئی ہے، جو مالی وسائل یا پرانے تدریسی طریقوں سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ تو ان چیلنجز کے جواب میں کچھ اداروں اور تحریکوں نے واقعی قابل تقلید اقدام کیے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند اہم مثالوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میدان میں کئی ادارے ہیں جو بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن روایتی مضامین کو کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے جدید انداز میں پیش کر رہا ہے۔ دوسری طرف دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ، جامعۃ الرشید کراچی اور بیت السلام جیسے ادارے درس نظامی کے ساتھ کمپیوٹر سائنس اور ویب ڈیولپمنٹ جیسی جدید مہارتوں کو شامل کر رہے ہیں۔ فکری سطح پر مدرسہ ڈسکورسز جیسے پروگرام ہیں جو فارغ التحصیل علماء کو جدید سائنس اور فلسفے کے ساتھ مکالمے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، اہل حدیث اور شیعہ مکاتب فکر سمیت جامعہ دارالعلوم کراچی اور جامعہ اشرفیہ لاہور جیسے بڑے روایتی ادارے بھی اپنی کلاسیکی کتابوں کو ڈیجیٹل لائبریریوں اور موبائل ایپس کے ذریعے دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں۔ ان تمام کوششوں کا شاید سب سے اہم نتیجہ ایک مربوط یعنی انٹیگریٹڈ تعلیمی ماڈل کا سامنے آنا ہے۔ اب ایک طالب علم ایک ہی ادارے میں رہتے ہوئے دینی علوم میں عالم کی سند اور ساتھ ہی عصری تعلیم میں FA یا BA کی ڈگری ایک ہی وقت میں حاصل کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تمام اصلاحات ہمیں کس مستقبل کی طرف لے جا رہی ہیں؟ آئیے اپنے آخری حصے میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔
اس پوری تحریک کی روح کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو وہ شاید امام احمد رضا خان سے منسوب اس ویژن میں ملتی ہے، ایک ایسا عالم دین جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں جدید سائنس کی کتاب۔ یہ قدیم اور جدید کے امتزاج کا ایک بہترین تصور ہے۔ لہٰذا ان تمام اصلاحات کا حتمی مقصد صرف روزگار کے مواقع پیدا کرنا نہیں ہے، اصل ہدف ایک ایسی علمی قیادت کو تیار کرنا ہے جو 21ویں صدی کے فکری چیلنجز کا سامنا کر سکے اور اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا مدلل اور پراعتماد جواب دے سکے۔ اور یہی نکتہ ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ دینی اور عصری علوم کا یہ ملاپ بر صغیر میں فکری قیادت کے مستقبل کو آخر کس طرح تشکیل دے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔